بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لیکچر نمبر 21 کریں گے۔ اس میں ہمارے جو لیکچر ہے نا، اس کی 2 پارٹس ہیں، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا پارٹ ویسے یہ سیم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ یہاں پہ پیراگراف دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے MCQs کے حساب سے یاد کر لینا ہے۔ دوسرا جو ہمارا پارٹ ہوگا نا ہمارے اس چیپٹر کا، وہ ہے کہ اس میں پریڈکشنز کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، سرٹینٹیز کے بارے میں، پروبیبلٹیز کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پہ پڑھتے ہیں فلو چارٹنگ کے بارے میں۔ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے اب تک کمپیوٹر کے بارے میں ہم لوگ مختلف چیزیں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ ہمیں وہ بتائیں گے کوئی پروگرام ہم لکھتے کیسے ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر پروگرامر نے جو بھی پروگرام لکھنا ہوتا ہے نا، وہ فلو چارٹ کی فارم میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں۔ تو ایک یہ آپ نے MCQs یاد رکھنا ہے۔ پروگرامر کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مشین کر کے رہی ہے، مشین کا کام کیا ہے، ہم نے کون سا پروگرام ہم نے کمپیوٹر کو بتانا ہے۔ فلو چارٹنگ ایک ایسا ہی پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ ایک طرح سے پروگرامنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروگرامنگ کا ایک سٹیپ ہی جو ہوتا ہے نا وہ فلو چارٹ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ایک ڈرائنگ ہوتی ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کا جو نقشہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ فلو چارٹ بول سکتے ہیں کمپیوٹر کی لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے یہ نہیں ہے کہ صرف کمپیوٹرز کے لیے فلو چارٹ یوز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی ویسے اگر آپ لوگوں نے کوئی میجر پرابلمس کو سالو کرنا ہے، آپ لوگ اس کے لیے بھی فلو چارٹس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی آپ لوگ اپنا جو فلو چارٹ کی مدد سے اپنے جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ سالو کر سکتے ہیں۔ جب تک کوئی پروگرام آپ لوگ بالکل مکمل طور پہ نہیں بنا سکتے، بنا لیتے، تب تک اگر آپ ایک اس کا پروگرام مکمل ہونے سے پہلے آپ لوگ اس پروگرام کو رن کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایزیلی اس میں ایررز آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک فلو چارٹ آپ نے بنایا ہوا ہو۔ فلو چارٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ایک سٹیپ کی سیکوینس ہوتی ہے جو بھی کسی بھی پرابلم کے سلیوشن کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ کسی بھی پرابلم کا سلیوشن اگر آپ لوگ خود اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ لیں، کوئی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ سالو کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ پوری ایک پلاننگ بناتے ہیں۔ تو وہ جو آپ لوگ ایک سٹیپس کی ایک سیکوینس بنا لیتے ہیں نا کسی بھی پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے، اس کو آپ لوگ فلو چارٹ ہی یوں سمجھنے کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ MCQs بہت امپورٹنٹ ہے فلو چارٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ سیکوینس آف دا اسٹیپس نیڈیڈ ٹو obtain a correct solution to a problem is known as a flow charting۔ فلو چارٹ 2 طرح سے آپ لوگ بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے فری ہینڈ ورژن اور دوسرا ہوتا ہے نیٹر یا جس کو ہم لوگ زیادہ ریڈیبل ورژن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، فری ہینڈ ورژن کی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو آپ نے یہاں پہ صرف کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں اتنا رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کی ویسے ہی رف فارم میں ایک آؤٹ لائن بنا لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگ ایک کہتے ہیں فری ہینڈ ورژن، ٹھیک ہے۔ اور فری ہینڈ ورژن آپ لوگ تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے پرماننٹ ریکارڈ نہ رکھنا ہو، لیکن اگر آپ نے اپنا فلو چارٹ کا آپ نے ریکارڈ پرماننٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیٹ سا ایسا فلو چارٹ بنائیں جو کہ ریڈیبل ہو، کوئی بھی اس کو آسانی سے ریڈ کر سکے۔ یہ جو بعد والا جو میتھڈ ہے نا، جو ہم لوگ زیادہ ریڈیبل اور جو نیٹر ورژن ہم لوگ بول رہے ہیں، یہ ایسا میتھڈ ہے جس میں آپ لوگ ٹیمپلیٹ کے لیے پلاسٹک کی باقاعدہ شیٹس یوز کی جاتی ہیں اور ان شیٹس کو پھر کٹ کر کے تو فلو چارٹ کے سمبلز بنائے جاتے ہیں۔ فلو چارٹ کے سمبل زیادہ تر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویسے تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، میں آپ کو تینوں ہی بتا دیتی ہوں، بٹ سٹارٹ اور اینڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس پہ ایک جو سمبل ہوتا ہے نا وہ پیرالیلوگرام کی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو درمیان والے جو سیکوینسز ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ریکٹینگل فارم میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا بھی ہے جو سب سے کوئی بھی فلو چارٹ ہوتا ہے نا اس میں جو سب سے پہلا سمبل جو ہوتا ہے، سب سے جو پہلا فگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر سٹارٹ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے فلو چارٹ کے اندر، وہاں پہ باکس کے اندر سٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹرمینل سمبلز یوز ہوتے ہیں بگننگ کو اور پروگرام کے اینڈ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، یہ آپ لوگوں نے MCQs کے حساب سے یاد رکھنا ہے کون سے سمبلز یوز ہوتے ہیں پروگرام کے بگننگ اور اینڈ میں، دیٹ از اے ٹرمینل سمبل۔ اور ٹرمینل سمبل جو ہوتا ہے نا وہ پیرالیلوگرام کی طرح کا ہوتا ہے۔ پیرالیلوگرام بہت سارے بچے ہوں گے تو وہ شاید یہاں پہ کنفیوز کر دے، یہ اس طرح کا جو سمبل ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے پیرالیلوگرام۔ مجھ سے لائنز ہمیشہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اس طرح جو ہے نا میں لیپ ٹاپ پہ اس طرح سے کام نہیں کرتی، یہ ڈرائنگ والا، تو اس طرح سے یہ جو سمبل ہوتا ہے نا
یہ پیرالوگرام ہوتا ہے جس کی یہ لیفٹ اور رائٹ والی یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریکٹینگولر سمبلز ہوتے ہیں نا وہ پروگرام کی جو درمیان والے جو سٹیپس ہوتے ہیں نا اس پہ زیادہ تر وہ یوز ہوتے ہیں. یعنی کہ سٹارٹ اور اینڈ والے سٹیپس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ریکٹینگولر سمبلز میں آپ لوگ اس کو شو کرتے ہیں. یعنی ایک ریکٹینگل بنا کے اس کے اندر آپ نے اپنے سٹیپس لکھنے ہوتے ہیں کہ اس سٹیپ پہ یہ ہو رہا ہے, اس سٹیپ پہ یہ ہوتا ہے. ریکٹینگولر سمبل جو ہے نا وہ پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے MCQs. ایک تو یہ کہ پیرالوگرام یوز ہوتا ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ سمبل کے لیے, اور ریکٹینگولر جو سمبل ہوتا ہے وہ پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو ریکٹینگولر جو سمبل ہوتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے پروگرام کے اندر, کہاں پہ کام ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہا. پھر جو ایک آپ لوگ جو ڈیسیجن لیتے ہیں نا اپنے سارے اس پرابلم سالونگ کے اندر, وہ جو آپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آپ لوگ ڈائمنڈ شیپ کے سمبل کے اندر آپ لوگ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈیسیجن کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی کمپیوٹر کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں بس ڈیسیجن آپ کا یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ اپنی کوسچن کا ایک آنسر یس یا نو میں زیادہ تر دینا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ پیرالوگرام کے سمبلز ہوتے ہیں, ریکٹینگولر سمبلز ہوتے ہیں, ڈائمنڈ شیپ کے سمبلز ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ ایروز آپ لوگ یوز کرتے ہیں فلو چارٹ کے اندر. کیوں آپ لوگ یوز کرتے ہیں ایروز؟ آپ لوگ یوز کرتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن کو بتانے کے لیے کہ یہ جو پروسیس ہے اس ڈائریکشن سے اس ڈائریکشن کی طرف موو ہو رہا ہے, یہ چیز پہلے ہوئی ہے, یہ چیز بعد میں ہوئی ہے, اس کو آپ لوگ اس کے لیے آپ لوگ ایروز کو یوز کرتے ہیں. اچھا, فلو چارٹ خود کوئی پروگرام نہیں ہوتا, بلکہ یہ پروگرام کو چلانے کے لیے ایک پہلے سے ایک پریپریٹری سٹیپ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ پہلے ایک سیٹ اپ بناتے ہیں, پروگرام لکھتے ہیں, اس کے مطابق پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پروگرام کو آپ لوگوں نے ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں کوئی بھی پروگرام جب آپ لوگ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ لوگوں نے فلو چارٹ بنایا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگ انسٹرکشنز کو بھی لکھیں, اس کو یوز کریں کسی بھی پروگرام کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. آپ نے فلو چارٹ کی یہ ساری ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر فیوچر میں آپ کو کبھی نیا فلو چارٹ بنانا پڑ جائے تو آپ لوگ ایزیلی اس فلو چارٹ کی جو ڈیٹیلز تھیں اس کو یوز کر کے آپ لوگ ایزیلی کوئی بھی نیا آپ لوگ جو ہے نا وہ فلو چارٹ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یعنی کہ جو فلو چارٹ کی ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہے نا, جو انسٹرکشنز جو ساری لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروگرام ڈاکومنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے MCQ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. فلو چارٹ کی ڈیٹیل انسٹرکشنز کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, پروگرام ڈاکومنٹیشن. فلو چارٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے جو پروگرامنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ فلو چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے کوئی انسان سوچتا ہے. ایون کہ اگر کوئی نیا پروگرامر ہو تو اس کے فلو چارٹ اس سے بنوایا جاتا ہے اور اسی سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر یا اس انسان کے اندر لاجیکل اور انالیٹک ایبیلٹیز کون کون سی ہیں جو کہ پروگرامنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سے بس آپ لوگوں کو جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا یہی جو آپ لوگوں نے زبانی غور سے سنی ہے اسی کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے, اسی بیس پہ آپ لوگوں نے اپنے MCQs کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور ادھر ادھر سے ہٹ کے کوئی MCQs نہیں آئے گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. آگے یہی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اوپر سب کچھ پڑھا ہے تو اس کا مین آئیڈیا بتائیں. ظاہر سی بات اس کا مین آئیڈیا یہی ہے اس میں کہ فلو چارٹنگ بہت ایک بیسک سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی پروگرامنگ کے اندر. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسج میں سے آپ لوگ ٹرو فالس ڈھونڈ کے لکھیں, تو یہاں پہ اپنا ٹائم ہم لوگ نہیں ویسٹ کریں گے, اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں, دس از ویری انمپورٹنٹ, کٹ کر دیں. تیسرا جو ٹاپک ہے لوکیٹنگ انفارمیشن, اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں, کٹ کر دیں. یعنی کہ وہ اسے پوچھ رہے ہیں کہ اوپر جو پیراگراف لکھے ہوئے تھے اس میں کون سے سینٹینس میں کون سا جو ہے نا کون سے پیراگراف کے اندر یہ والے سینٹینسز پائے جاتے ہیں. کانٹیکسچوئل ریفرنسز, اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں, دس از ویری انمپورٹنٹ. ہاں, یہ سینونیمز اور اینٹونیمز آپ لوگوں نے کر لینے ہیں. روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, راستہ, پاتھ, کورس, یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ ہوتا ہے روٹ کی سینونیمز. پاتھ بھی ہو سکتا ہے, کورس بھی ہو سکتا ہے, وے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹرائی کا سینونیم کیا ہوتا ہے, اٹیمپٹ. ٹھیک ہے, کوشش کرنا. آنسر کا سینونیم رسپانس ہو سکتا ہے, رپلائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہم لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلینیشن آف اینی کوسچن. آگے پٹ ان کا سینونیم کیا ہوتا ہے, سبمٹ. شو کا سینونیم بی ان ویو, جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یا کسی کو اگر آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اینٹونیمز وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ان لمیٹڈ کا اینٹونیم سمپل, لمیٹڈ. ٹھیک ہے,
اس کے بعد انڈسکورڈ کا ڈسکورڈ، ٹیمپریری کا پرماننٹ، انیکسیسیبل کا ایکسیسیبل، illogical کا لاجیکل. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے پیپر میں ادھر ادھر سے ہٹ کے بھی کچھ اینٹونیمز آ جاتے ہیں، بٹ وہ ایزی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کرنے. مڈ ٹرم آپ لوگ دے چکے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو کافی حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا. باقی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپشنز ہیں یہ آپ لوگوں نے فٹ کرنے ہیں فلنگ دی بلینکس کے اندر. میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو ایک پڑھا دوں گی، باقی جو ہے نا آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا. In most operations, dash calculations, computers can do the job much faster than man. In most operations involving calculations, یعنی کہ وہ آپریشن جن میں calculations involve ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے flow charting dash a logical analysis of a problem. Flow charting involved a logical analysis of a problem. ٹھیک ہے، انوالوڈ بھی آ سکتا ہے، انوالو بھی آ سکتا ہے. فلو چارٹنگ یہ ایک سنگولر چیز ہے، تو انوالوز جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے the dash of the new programmer in the users group was appreciated by his manager. The involvement of the new programmer in the users group. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آپ لوگوں نے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے بلینکس کے اندر لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ سارے اس کو نہیں کریں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کنٹینٹ ریویو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلنگ دی بلینکس ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھی آپ لوگ چھوڑ دیں. آگے آ جائیں میکنگ پریڈکشنز. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اس لیکچر کا جو دوسرا پارٹ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پریڈکشنز کیا ہوتی ہیں، آپ لوگ کیسے بناتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ سارا پڑھیں گے. کسی بھی اسٹیٹمنٹ اگر لکھی ہوئی ہو، آپ لوگوں نے جہاں پہ پریڈکشن بتانی ہو وہاں پہ اپنے کون کون سے ورڈز یوز کرنا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو آج میں سکھاؤں گی اس لیکچر کے اندر. پریڈکشن کیا ہوتی ہے؟ پریڈکشن ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک خاص قسم کے سبجیکٹ کی طرف یا کسی ایسی چیز کی طرف جو کہ آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں اس کی پہلی والی کنڈیشن کی بیس پہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی جو کسی بھی چیز کی جو کنڈیشن چل رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس بیس پہ آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ بھی فیوچر میں پوری ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں نا پریڈکٹ کرنا، نشاندہی کرنا یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیشل کائنڈ ہوتی ہے انفیرنس کی، یعنی کہ ریزلٹس آپ ڈرا کر لیتے ہیں جس میں آپ لوگ ایڈوانس میں ایسی چیز سوچ لیتے ہیں جو کہ ابھی فیوچر میں ہونی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی پریڈکٹ کرنا تب تک پاسبل نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں ایگزسٹنگ نالج پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز کی ابھی موجودہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ وہ کنڈیشن کیسے چل رہی ہے یا کیا ہے، اس بیس پہ ہی آپ لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی ایگزسٹنگ کنڈیشن کا نالج آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے پریڈکٹ کرنا بالکل امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، پریڈکشنز جو ہوتی ہے نا یہ بیس کرتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو سرٹینٹی یعنی کہ یقین کتنا ہے کہ آپ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ سچ ہوگا یا وہ واقعی بھی فیوچر میں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون کون سے ورڈز یوز کرنے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پریڈکشن بتا رہے ہیں. یہاں پہ اپنے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کے پاس سرٹینٹی ہے، کتنے پرسنٹ آپ کو یقین ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آپ لوگ کوئی چیز پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں فیوچر میں یہ چیز ہوگی اور آپ اس کے بارے میں 100% شیور ہوتے ہیں. جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں ایک 100% یقین ہوتا ہے نا کہ واقعی میں یہ چیز فیوچر میں ہوگی، تو وہاں پہ آپ لوگ will definitely یا will certainly کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا certain کا استعمال کرتے ہیں، یا sure کا استعمال کرتے ہیں، یا without a doubt کا بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا without question کا بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے. دوسری ایک کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات کے سچ ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں نا، جو پروبیبلٹی ہوتی ہے وہ 75% سے تقریباً کوئی 90% تک ہوتی ہے. اگر تو 75% آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز سچ ہوگی تو پھر آپ لوگ ورڈز یوز کرتے ہیں پروبیبل، پروبیبلی یا لائک. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو 90% یقین ہے کہ وہ چیز واقعی میں ہوگی تو اس کے لیے جو آپ لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں موسٹ پروبیبل، موسٹ پروبیبلی، ہائیلی پروبیبل، موسٹ لائکلی، ہائیلی لائکلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نے صرف یہ اتنا یعنی کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ جو ہے نا یہ چیز واقعی میں ہوگی لیکن آپ لوگوں کو پاسبلٹی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ یہ ہوگا. ممکنات کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا وہاں پہ آپ لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں may not, might not, can, could, possible, possibly, perhaps. ٹھیک ہے، جہاں پہ پاسبل ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے.
improbability यानी कि सिर्फ आप लोगों को 25% या 10% आप लोगों को यकीन हो कि ये चीज होगी, वहां पे आप लोग, अगर आप लोगों को 25% आप लोगों को चांस लग रहे हैं तो फिर आप लोग वर्ड्स जो यूज करेंगे वो होते हैं improbable, unlikely, doubtful, questionable, probably not और ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को 10% यानी कि अगर होता है ना कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉबेबल होते हैं, यानी कि आपको ज्यादा चांस ये होते हैं कि मेरी चीज या ये जो प्रेडिक्शन है ना ये सच नहीं होगी, तो वहां पे आप लोग फिर अनलाइकली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा डाउटफुल होते हैं तो वहां पे आप लोग क्वेश्चनेबल या मोस्ट प्रोबेबली नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पांचवी एक और कंडीशन होती है इम्पॉसिबिलिटी की, यानी कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपको पता है कि ये चीज जो है ना ये फ्यूचर में होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, 0% चांस है किसी चीज के होने के, वहां पे आप लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने जो वर्ड्स यूज करने होते हैं वो होते हैं कैन नॉट, कुड नॉट, नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल। लेकिन पास्ट की बेस पे अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग कुड नॉट, नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ये वाले आप लोग वर्ड्स यूज करते हैं। ये वाले जो वर्ड्स है ना इसमें से आप लोगों के एमसीक्यूज आ सकते हैं, बाकी इसमें शॉर्ट लॉन्ग का जो है ना वो कोई तस्वर नहीं है। 2 दफा आप लोगों ने रीड कर लेना है ना तो आप लोगों को अच्छा खासा आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जो है ना वो किस कैटेगरी में आ सकता है। अब जब भी आप लोग ये जो प्रिडिक्शंस वगैरह कर रहे होते हैं तो ये जो प्रिडिक्ट करने का सारा प्रोसेस होता है ना इसमें कुछ कंडीशंस का होना जरूरी होता है। 3 तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि अगर एक इवेंट जो है ना फॉर एग्जांपल इवेंट वाई है, उसका अगर आप लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि ये होगा तो उसके लिए इवेंट एक्स का होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक मौजूदा कंडीशन होनी चाहिए, उसकी बेस पे ही आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये चीज होगी। यानी कि आपकी जो प्रिडिक्शन है वो डिपेंड करेगी आपकी एक्स के ऊपर, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक और कंडीशन जो होती है जहां पे कंडीशन प्रिडिक्शन रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक कंडीशन होती है, आप लोग पहले बताते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं तो तब, यानी कि तब ऐसा होगा, यानी कि अगर ये चीज होगी तो फिर फ्यूचर में ये होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन प्रिडिक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप पहले कंडीशन बताते हैं, ठीक है। कंडीशन से पहले आप लोग इफ लगाते हैं, ठीक है, यानी कि इफ, और उसके बाद आपने बतानी होती है स्टेटमेंट, आप लोग बताते हैं कंडीशन की, ठीक है, यानी कि अगर ये होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि जो है ना वो ये चीज जो है ना, यानी कि अगर ये होगा तो फिर फ्यूचर में ये चीज होगी, आप लोग फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि पहले इफ लगाते हैं, कंडीशन की स्टेटमेंट बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना वो प्रिडिक्शन अपनी देंगे। अब यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने देखनी होती है कि जो कंडीशन प्रिडिक्शन का रिलेशनशिप होता है ना, इसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि आपको यकीन कितना है अपने प्रिडिक्शन के बारे में। जहां पे आप लोग इफ लगा देते हैं ना, इफ के बाद एक कंडीशन बता देते हैं, तो वहां पे मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन होगी तो जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया है वो चीज होगी, अगर कंडीशन ये नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया है फ्यूचर के बारे में वो चीज नहीं होगी। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि कितने % आपको यकीन है और कितने % यकीन नहीं है, यहां पे सिर्फ यस और नो का तस्वर होता है, ठीक है। अगर तो ये, यानी कि अगर ये होगी तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी एक और कंडीशन होती है इस प्रिडिक्शन के प्रोसेस के अंदर, आपने वर्ब टेंसेस का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं ना कंडीशन की, तो जब आप लोग कंडीशन बता रहे होते हैं तो वो उसमें आप लोगों ने वर्ब टेंस जो है ना वो प्रेजेंट वाला इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे ना वो तो फ्यूचर में होगा, जो आप लोगों की प्रिडिक्शन है ना वो तो फ्यूचर में होनी है, तो उसके लिए तो आप लोग फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। लेकिन जो आप लोग कंडीशन बता रहे हैं ना वो क्योंकि आप लोगों की मौजूदा दौर में होना जरूरी होती है, तो इसलिए वहां पे आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। तो ये 3 कंडीशंस होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक यहाँ पे एग्जांपल देके समझा देती हूँ। इफ हैमर इन ड्रम प्रिंटर्स हिट्स अ लिटिल अर्ली और लेट, यानी कि ड्रम प्रिंटर के अंदर अगर हैमर जल्दी या लेट हिट करती है, ये कंडीशन हो गई ना। इफ आपने लगा दिया, इफ के बाद जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंडीशन होती है। कंडीशन बता दी,
پھر آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر یعنی کہ ایسا ہوگا تو پریڈکشن آپ نے کیا کی کہ کریکٹرز جو ہیں وہ لائن سے اوپر یا نیچے اپیئر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ لوگ کنڈیشن اور پریڈکشن. آپ لوگوں کے جو پیپر میں کوشچن آئیں گے نا وہ ایسے ہی آ سکتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے, ایک تو یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو جو کنڈیشنز بتائی ہیں نا وہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کو ایک سینٹینس دیں گے, سینٹینس میں سے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بتائیں اس میں سے کنڈیشن کیا ہے اور پریڈکشن کیا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے, جہاں پہ اف ہوگا نا, اف کے آگے جو سینٹینس ہوگا وہ ہوگی کنڈیشن اور اس کے بعد والا جو سینٹینس ہوگا وہ ہوگا پریڈکشن. جیسے یہاں پہ دیکھیں, اٹ ہیز بین سیڈ دیٹ اف ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی ہیڈ ڈیولپڈ ریپڈلی ایز کمپیوٹر ٹیکنالوجی. یہاں پہ دیکھیں اف کا استعمال ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے, یہ والا جو سینٹینس ہے نا یہ کیا ہے, کنڈیشن ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی اتنی ہی تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہے جتنی کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس بیس پہ آپ لوگ پریڈکشن کیا کرتے ہیں کہ پھر فیوچر میں ایسا ہوگا کہ اٹلانٹک اوشن کا پورا ٹرپ کچھ سیکنڈز کے اندر کمپلیٹ ہو جایا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں صرف اتنی سی رکھنی ہے کہ اف کے بعد والا جو سینٹینس ہوگا وہ کیا ہوگا, کنڈیشن, اور اس کے بعد ہوگی پریڈکشن. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ ایگزامپل دے دی ہے, ایک اور میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں. اف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کنٹینیوس گروئنگ ایٹ دا ریٹ اٹ ہیز, یعنی کہ اگر کمپیوٹر ٹیکنالوجی اسی ریٹ سے, اسی رفتار سے اگر گرو کرتی ہے جیسے ابھی ہو رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا, پریڈکشن کیا کر رہے ہیں کہ ببل میموری ول سون ریپلیس دا چپ, تو چپ کی جگہ پہ بہت جلد ببل میموری آ جائے گی. ٹھیک ہے, آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا, سب سے پہلے ہم نے کمپریہنشن ایکسرسائزز تھیں جو کہ ہم لوگوں نے پھر وہ اسکیننگ وغیرہ اور جو ریویو ایکسرسائزز وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ انمپورٹنٹ ہوتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کنسیپٹس ہیں, تو بس آپ لوگ اس کو پیپر میں آپ لوگوں نے اسی بیس پہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پریڈکشنز کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پریڈکشنز آپ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں اپنی لینگویجز کے اندر, کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے کیا پریڈکشن ہے. یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر, یہ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر نمبر 22 میں مزید انگلش 101 کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. امید ہے آپ لوگوں کا اچھے سے کنسیپٹ کلیئر ہوگا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.